لڑکی اپنے سینے پہ صحیح سے دوپٹہ ڈالو۔ عبداللہ اسے سینے سے لگاتا اس کے ابھرے سینے کو چھپا گیا تھا، کیونکہ سامنے کھڑے کچھ لڑکے اسے گھور رہے تھے، اور اتنا بڑا گلا پہننے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے۔ عبداللہ سختی سے بولا۔ شفا اپنے سینے پہ دوپٹہ صحیح کرتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ تو کیا ہوا، آپ دیکھ لیں، آپ کی تو ملکیت ہے۔ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتی مشکوک انداز میں بولی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولا تھا، لیکن شفا کے نرم دھڑکنوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتا وہ اسے خود سے دور نہ کر پایا۔ کوئی نہیں، شوہر ہیں آپ میرے، کر لیں جتنا مجھے محسوس کرنا ہے۔ وہ عبداللہ کے کان میں سرگوشی کرتی اس کے کان کی لو کو چوم گئی۔ عبداللہ بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پہ شدت سے اپنے سینے پہ صحیح سے دوپٹہ ڈالو۔ عبداللہ کی بھاری اور غصیلی آواز چھت کی خاموشی سے گونجی۔ اس نے سختی سے شفا کے بازو کو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شفا جو ہواؤں سے لطف اندوز ہوتی منڈیر کے قریب کھڑی تھی، اس اچانک آفتاب پہ سنبھل نہ پائی اور سبھی عبداللہ کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ عبداللہ نے پل بھر کی تاخیر کیے بنا اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کا مضبوط ہاتھ شفا کے سر کے پیچھے تھا، اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے وہ خود ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں سامنے والی چھت پر جمے ان آوارہ لڑکوں پر تھی جو پچھلے 10 منٹ سے بے باکی سے شفا کو گھور رہے تھے۔ عبداللہ کی خونی آنکھیں دیکھ کر وہ لڑکے سٹپٹا کر ادھر سے ادھر دیکھنے لگے۔ اور اتنا بڑا گلا پہننے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے، عبداللہ نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور وہ جلن بھی جو ایک مرد کو اپنی ملکیت پر اٹھنے والی نظروں سے ہوتی ہے۔ شفا کا سانس عبداللہ کی قمیض کی خوشبو میں الجھ رہا تھا۔ مغرب کے فوراً بعد کا وقت تھا، آسمان پر سرخی اور سیاہی کا امتزاج پھیل رہا تھا اور نومبر کی خنک ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن عبداللہ کے وجود کی تپش شفا کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے عبداللہ کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اسے نزاکت سے اپنا دوپٹہ درست کیا، لیکن اس انداز میں کہ وہ درست کم اور عبداللہ کے صبر کا امتحان زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ واپس اس کے سینے سے جا لگی۔ تو کیا ہوا، آپ دیکھ لیں، آپ کی ہی تو ملکیت ہے۔ شفا نے اپنی ہتھیلی عبداللہ کے سینے پر رکھی اور انگلی سے اپنے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی مشکوک اور دلربا انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ عبداللہ کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ اسے شفا کی اس بے باکی پر حیرت بھی ہوئی اور اندر کہیں ایک شدید جذبات کا طوفان بھی اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شفا، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنی آواز کو سخت رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کا دل غداری کر رہا تھا۔ شفا کی نرم دھڑکنوں کا لمس وہ اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا جو ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے ہوش بحال رکھ سکے، مگر اس کے ہاتھوں نے شفا کی کمر کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کوئی بدتمیزی نہیں ہے۔ شفا نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر زور دے کر قد اونچا کیا اور اپنا چہرہ عبداللہ کے کان کے قریب لے گئی۔ اس کی گرم سانسیں عبداللہ کی گردن کو جھلسانے لگی۔ کوئی نہیں، محبوب ہیں آپ میرے، کر لیں جتنا مجھے محسوس کرنا ہے۔ وہ عبداللہ کے کان میں سرگوشی کرتی اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھو گئی۔ ایک بجلی سی عبداللہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا ضبط، اس کا غصہ، اس کے اصول، سب شفا کے اس ایک لمس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ عبداللہ نے بے اختیار اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ شفا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، لیکن ساتھ ہی محبت کی وہ گہرائی تھی جس نے عبداللہ کو ہمیشہ بے بس کیا۔ عبداللہ کا چہرہ جھکا اور اس نے شدت سے شفا کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہوا تھم سی گئی تھی۔ رحمت منزل کی یہ چھت گواہ تھی اس محبت کی جو برسوں سے پروان چڑھ رہی تھی، لیکن آج اس کا اظہار ایک لاوی کی طرح پھٹ پڑا۔ یہ محبت ایک دن کی نہیں تھی، یہ کہانی تب شروع ہوئی تھی جب شفا محض 10 سال کی تھی اور عبداللہ 12 سال کا۔ رحمت منزل جو شہر کے وسط میں واقع ایک قدیم لیکن شاندار حویلی نما گھر تھا، شفا کے والد رحمت صاحب کی ملکیت تھا۔ رحمت صاحب ایک خدا ترس اور صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے۔ یہ ان کی فراخ دلی ہی تھی کہ جب ان کی چھوٹی بہن یاسمین کو اس کے شوہر نے محض جہیز کے کم لانے اور جائیداد میں حصہ نہ مانگنے کے طعنے دے کر طلاق دی اور گھر سے نکال دیا، تو رحمت صاحب ہی تھے
جو انہیں سارا سہارا دے کر واپس اپنے گھر لے آئے۔ یاسمین پھپھو جب ٹوٹی پھوٹی حالت میں اپنے 12 سالہ بیٹے عبداللہ کا ہاتھ تھامے رحمت منزل کی دہلیز پر آئیں تو ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی، لیکن عبداللہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں باپ کی نفرت اور ماں کی مظلومیت نے ایک عجیب سی سختی پیدا کر دی تھی۔ وہ تب بھی ایسا ہی تھا، خوددار اور خاموش۔ لیکن رحمت منزل میں جہاں رحمت صاحب نے باہیں کھول کر استقبال کیا تھا، وہیں شفا کی والدہ بیگم نازش کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ آ گئی پھر سے اپنا منحوس سایہ لے کر؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا رحمت کہ تمہاری بہن کا گھر نہیں بسنے والا، اور اب یہ لڑکا بھی ہمارے سر پر پلنے آ گیا۔ نازش بیگم کی کڑوی باتیں اس دن بھی عبداللہ کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہی تھی۔ یاسمین پھپھو سر جھکائے رو رہی تھی، لیکن عبداللہ نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی تھی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ وہ بھی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی 2 چٹیاں ہلاتی بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھی عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی، اب عبداللہ بھائی کو کچھ نہیں کہیں گی؟ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ اب یہی رہیں گے میرے پاس۔ ننھی شفا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ماں کو آنکھیں دکھائیں۔ نازش بیگم حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی، جبکہ عبداللہ نے چونک کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب عبداللہ نے بنجر دل میں شفا کے لیے نرمی کی پہلی کونپل پھوٹی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ رحمت صاحب نے عبداللہ کو کبھی بھانجا نہیں سمجھا، ہمیشہ بیٹے کی طرح پالا، اس کی تعلیم، اس کی ضروریات، ہر چیز کا خیال رکھا۔ عبداللہ بھی پڑھائی میں لائق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے جلد از جلد اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا ہے تاکہ اپنی ماں کو اس احسان کے بوجھ سے نکال سکے جو نازش مومانی آئے روز جتاتی رہتی۔ دوسری طرف شفا تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تو ہو رہی تھی، لیکن اس کی ضد اور عبداللہ کے لیے اس کی پسندیدگی جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی عبداللہ کی دم چھلا بنا رہتی۔ عبداللہ میٹرک میں تھا تو وہ اس کی کتابیں ٹھیک کر دی، وہ یونیورسٹی گیا تو شفا اس کے کپڑے استری کرنے کی ضد کر دی۔ گھر میں سب کو لگتا تھا کہ یہ کزنس کی محبت ہے سوائے یاسمین پھپھو کے، جو شفا کی آنکھوں میں عبداللہ کے لیے وہ عبادت دیکھتی تھیں جو صرف ایک عورت اپنے مرد کے لیے رکھتی ہے۔ لیکن وہ ڈرتی تھیں، انہیں نازش کے مزاج کا علم تھا۔ نازش بیگم اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر کبیر بزنس مین سے کروانا چاہتی تھی، نہ کہ اپنی طلاق یافتہ نند کے یتیم اور بے سہارا بیٹے سے جو انہیں کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ شفا کی محبت بھری کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب شفا نے BA کے امتحانات کے بعد گھر میں بھوک ہڑتال کر دی۔ میں شادی کروں گی تو صرف عبداللہ سے، ورنہ کنواری بیٹھی رہوں گی، اس نے 2 ٹوک اعلان کر دیا تھا۔ نازش بیگم جو اس کے لیے اونچے گھرانوں کے رشتے دیکھ رہی تھی، غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ نازش بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو شفا، اس کنگلے سے شادی کرو گی جس کا اپنا کوئی گھر نہیں، باپ کا نام و نشان نہیں؟ میرے لیے وہی بادشاہ ہے امی، شفا نے روتے ہوئے کہا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو میں کچھ کر لوں گی اپنے آپ کو۔ رحمت صاحب اپنی بیٹی کی محبت اور ضد کے آگے ہار گئے تھے۔ انہوں نے نازش کی مخالفت کے باوجود عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ تب تک ایک اچھی فرم میں ملازمت شروع کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ شفا جیسی ناز و نعم میں پلی لڑکی کو ویسے ہی معیار زندگی دے سکتا۔ ماموں، میں شفا کے قابل نہیں ہوں، عبداللہ نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ وہ خود بھی شفا کو چاہتا تھا، شاید شفا سے بھی زیادہ، لیکن اسے خودداری آڑے آ رہی تھی۔ مجھے قابلیت نہیں دیکھنی ہے عبداللہ، مجھے اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنی ہے، اور اس کی خوشی تم ہو بیٹا، میری عزت کی لاج رکھنا۔ رحمت صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے، اور یوں شفا کی ضد اور رحمت صاحب کے فیصلے نے ان دونوں کی منگنی طے کر دی۔ منگنی کیا ہوئی شفا کو تو جیسے پڑ لگ گئے۔ وہ اب اعلانیہ عبداللہ پر اپنا حق جتاتی تھی۔ عبداللہ جو ہمیشہ محتاط رہتا تھا، اب شفا کی محبت کی آگ میں آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ آج بھی دونوں چھت پر موجود تھے۔ جہاں عبداللہ نے سامنے والے لڑکوں کو شفا کو دیکھتے ہوئے پایا تو اسے غصہ آ گیا، اور وہ اسے ایسے لباس پہننے سے منع کرنے لگا، لیکن وہ شفا ہی کیا جو سمجھ جائے۔ عبداللہ نے دھیرے سے اپنے لب شفا کے لبوں سے جدا کیے، دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ شفا کا چہرہ حیا اور محبت کی سرخی سے تمتما رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ ابھی بھی عبداللہ کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔
عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی شفا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کا غصہ اب مکمل طور پر ڈھل چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک مٹھی سی بے بسی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی شفا؟ اس کی آواز بھاری اور مدھم تھی۔ شفا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر عبداللہ کو دیکھا۔ پاگل تو آپ ہو چکے ہیں عبداللہ، بس مانتے نہیں ہیں۔ عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ناک کھینچی۔ جاؤ نیچے، ممانی بلا رہی ہوں گی، اور خبردار جو یہ دوپٹہ سرکا دو، ورنہ اگلی بار میں چھپاؤں گا نہیں، سیدھا کمرے میں بند کر دوں گا۔ ہائے، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ شفا نے شرارت سے آنکھ ماری اور اس سے پہلے کہ عبداللہ دوبارہ اسے پکڑتا وہ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ عبداللہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ ہوا تیز ہو گئی تھی لیکن عبداللہ کو سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شفا کی محبت کی گرمی اس کے وجود میں اتر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہے۔ ممانی کی نفرت اور سماج کی باتیں ابھی بھی دیوار بن کر کھڑی تھی، لیکن آج اس چھت پر شفا کے اس بے باک اقرار اور لمس نے اسے ایک نیا حوصلہ دیا۔ میری ہی ہے تو، اس نے زیر لب دہرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ رحمت منزل کی روشنیاں جل چکی تھی اور عبداللہ کے دل میں امید کا چراغ بھی۔ شہر کی مصروف ترین سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن عبداللہ کے کانوں میں صرف اپنے باس کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے جو کچھ دیر پہلے کانفرنس روم میں کہے گئے تھے۔ آئی ایم سوری عبداللہ، کمپنی شدید مالی بحران کا شکار ہے، ہمیں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑ رہی ہے، اور بدقسمتی سے تمہارا نام اس لسٹ میں ہے۔ وہ اپنے آفس سے اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر نکل آیا۔ پارکنگ میں کھڑے ہو کر اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی تو منگنی کی خوشیاں تازہ تھیں، ابھی تو اسے زندگی کو نئے سرے سے جینے کے خواب بننا شروع کیے تھے، اور اب وہ دوبارہ وہیں کھڑا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا، خالی ہاتھ۔ اس نے گھر جانے کے بجائے بائک کا رخ ایک ویران پارک کی طرف موڑ لیا۔ وہ ابھی گھر جا کر کیا بتاتا؟ ممانی کی طنزیہ نظروں کا سامنا کیسے کرتا؟ مامور احمد کو کیا جواب دیتا جنہوں نے اس پر اتنا بھروسہ کیا تھا؟ 3 دن گزر گئے۔ عبداللہ روز صبح تیار ہو کر نکلتا اور سارا دن لائبریری یا پارک میں گزار کر شام کو تھکا ہرا گھر لوٹا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی۔ چوتھے دن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ دوپہر کو ہی گھر لوٹ آیا۔ اتفاق سے رحمت صاحب گھر پر نہیں تھے اور شفا اپنی یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ یاسمین جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بیٹے کو اس وقت گھر اور اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ عبداللہ، کیا ہوا میرے بچے؟ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور یہ حلیہ کیوں بگاڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے تسبیح چھوڑ کر اسے بازو سے تھاما۔ عبداللہ جو دنیا کے سامنے چٹان بنا رہتا تھا، ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہی بکھر گیا۔ اس نے اپنا سر یاسمین کی گود میں رکھ دیا۔ سب ختم ہو گیا امی، اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ میری نوکری چلی گئی ہے، کمپنی نے 50 ملازمین کو نکال دیا، ان میں بھی ہوں۔ یاسمین کے ہاتھ کہیں تھم گئے۔ میرے اللہ ہی، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے 3 دن تک آپ لوگوں سے چھپایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بتاؤں۔ ممانی کیا سوچیں گی؟ ماموں کو کتنا دکھ ہوگا؟ امی، میں پھر سے زیرو ہو گیا، میں شفا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عبداللہ کے لہجے میں شکستگی تھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اللہ مالک ہے بیٹا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، تم پریشان نہ ہو، رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا اور باہر نازش بیگم کھڑی سب سن چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے ایک ظالمانہ سکون اور پھر شدید غصہ نمودار ہوا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے ہٹ گئی، جیسے کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہی ہوں۔ شام کو جب رحمت صاحب گھر آئے اور چائے کی میز پر سب جمع ہوئے سوائے عبداللہ کے جو اپنے کمرے میں بند تھا، نازش بیگم نے بم پھوڑ دیا۔ رحمت، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شفا کی شادی عبداللہ سے نہیں ہوگی، نازش بیگم نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھتے ہوئے کہا۔ شفا جو بسکٹ اٹھا رہی تھی، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ رحمت صاحب نے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ یاسمین کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہے نازش؟ منگنی ہو چکی ہے، تاریخ طے ہونے والی ہے، رحمت صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں، نازش بیگم چیخ پڑی۔
اور میں اپنی پھول سی بیٹی کو کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی۔ پتہ ہے تمہارے لاڈلے بھانجے کے ساتھ کیا ہوا؟ نوکری سے نکال دیا گیا ہے اسے۔ شفا کے ہونٹ وا ہو گئے۔ کیا؟ ہاں۔ نازش بیگم نے یاسمین کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سارا دن بن ٹھن کر گھر سے نکلتا ہے تاکہ ہمیں بیوقوف بنا سکے اور وہاں آوارہ گردی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ نازش زبان سنبھال کر بات کرو۔ ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ عبداللہ محنتی لڑکا ہے۔ رحمہ صاحب نے دفاع کرنا چاہا۔ کیسی ڈاؤن سائزنگ؟ نازش بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمہ صاحب آنکھیں کھولیں۔ آج کل کمپنیاں صرف ان کو نکالتی ہیں جو کام چور ہوتے ہیں۔ میں ہرگز شفا کی شادی اس حرام شخص سے نہیں کروں گی جو سارا دن گھر میں بیٹھ کر آرام کرے۔ اب ہمیں کیا پتا نوکری سے کیوں نکالا گیا ہے؟ نکالا بھی گیا یا خود چھوڑ دی یا کوئی غبن کیا ہے؟ بھابھی، یاسمین تڑپ کر بولی، خدا کا خوف کرے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تم تو چپ ہی رہو یاسمین۔ نازش نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ تم تو چاہتی ہی ہو کہ میرا گھر بھی برباد ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لمحے عبداللہ لاؤنج کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن آنکھوں میں ایسی کرچیاں تھیں جو دیکھنے والے کو زخمی کر دیں۔ اس نے نازش بیگم کی آخری باتیں سن لی تھی۔ ہرڈرام، غبن، کامچور، یہ الفاظ اس کی عزت نفس پر تیزاب کی طرح گرے۔ شفا نے اسے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی۔ عبداللہ؟ لیکن عبداللہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ ان کی نظروں میں شکایت نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا۔ وہ بنا کچھ کہے مڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ دیکھ لیا، چوری پکڑی گئی تو منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ نازش بیگم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ امی بس کریں آپ۔ شفا پہلی بار ماں کے سامنے چیخ پڑی اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عبداللہ دیر گئے گھر لوٹا اور سیدھا چھت پر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں ہر چیز اسے اپنی ناکامی کی یاد دلا گئی تھی۔ وہ اسی منڈیر کے پاس کھڑا تھا جہاں کچھ دن پہلے اس نے شفا سے محبت کا اظہار کیا۔ تب وہ ایک پراعتماد مرد تھا، آج وہ خود کو دنیا کا سب سے حقیر انسان سمجھ رہا تھا۔ شفا جو کب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی چھت پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سجی ہوئی تھی۔ عبداللہ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ عبداللہ کی کمر اس کی طرف تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نیچے جاؤ شفا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ شفا اس سرد موہری پر ٹھڑک گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں غیر ہوں؟ عبداللہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی شفا عادی تھی، بلکہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کیوں بتاتا؟ کہ میں ایک ناکام انسان ہوں؟ کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ وہ تلخی سے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوکری ہی تو گئی ہے، پھر مل جائے گی۔ آپ اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ شفا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بات نوکری کی نہیں ہے شفا، عبداللہ تقریباً چلایا۔ بات اوقات کی ہے۔ تمہاری ماں نے ٹھیک کہا، ایک ہڈرام اور بے گھر انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ محلوں میں رہنے والی لڑکی کے خواب دیکھے۔ امی کی باتوں کو دل پر مت لیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کیسی ہیں؟ شفا کی آواز بھر آ گئی۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی۔ دور رہو مجھ سے۔ عبداللہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ شفا لڑکھڑا گئی۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، اور خاص طور پر تمہاری تو بالکل بھی نہیں۔ یہ سب ڈرامہ ختم کرو شفا۔ یہ منگنی، یہ محبت، یہ سب بکواس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میرے پاس تمہیں کھلانے کو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، اور تم خوابوں کے محل سجا رہی ہو۔ عبداللہ، آپ مجھے دھتکار رہے ہیں؟ شفا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صرف اس لیے کہ آپ کی انا کو چوٹ لگی؟ ہاں، میری انا ہی سب کچھ ہے میرے لیے، کیونکہ میرے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ عبداللہ نے صفاقی سے کہا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ شفا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ چند لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ عبداللہ نے زور سے مکہ دیوار پر مارا، ہاتھوں سے خون رسنے لگا، لیکن دل کا درد اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر شفا کو خود سے دور کر رہا تھا، اسے نفرت دلا رہا تھا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ اسے اپنی بدقسمتی کے ساتھ نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی تھی۔ عبداللہ گھر سے جا چکا تھا، شاید نوکری کی تلاش میں۔ شفا کی حالت خیر تھی،
اس نے رات بھر کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے یاسمین پھوپھو کے کمرے میں گئی۔ یاسمین مسلے پر بیٹھی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ شفا کو دیکھ کر انہوں نے جلدی سے آنسو پوچھے۔ پھوپھو؟ شفا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عبداللہ مجھ سے بات نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں سب ختم کر دو، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ یاسمین نے شفا کو سینے سے لگایا اور اس کا سر سہلایا۔ نہیں میری بچی، وہ تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ تو تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، بس وہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر یاسمین نے شفا کو وہ سب بتایا جو پچھلے 3 دن عبداللہ پر گزرے، کیسے اس نے سب چھپایا تاکہ شفا پریشان نہ ہو، اور کیسے کل نازش بیگم کی زہریلی باتوں نے اس کے اندر کے مرد کو مار ڈالا۔ تمہاری ماں نے اس کی خودداری کو لہو لہان کر دیا ہے شفا، وہ حرام نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے دنیا فتح کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتا جس کے تم حقدار ہو، اس لیے وہ تمہیں خود سے دور کر رہا ہے۔ شفا سنتی رہی۔ اس کے آنسو تھم گئے اور ان کی جگہ ایک نئے عزم نے لے لی۔ اس کا دل عبداللہ کی مظلومیت اور محبت پہ بھر آیا۔ وہ پاگل ہے، بالکل پاگل۔ شفا نے آنسو پوچھے اور کھڑی ہو گئی۔ لیکن میں اسے اتنی آسانی سے ہارنے نہیں دوں گی۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے کمرے کی طرف گئی۔ نازش بیگم بیڈ پر بیٹھی کسی رسالے کے ورق الٹ رہی تھی۔ شفا کو اندر آتے دیکھ کر وہ بولی، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، تمہارے لیے لڑکا دبئی میں سیٹل ہے۔ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی امی، شفا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نازش بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی اس کنگلے کا بخار نہیں اترا تمہارے سر سے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ عبداللہ سے تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ امی آپ کون ہوتی ہیں میری خوشیوں کا فیصلہ کرنے والی؟ شفا نے پہلی بار ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ شفا ہی کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ نازش بیگم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اسی لہجے میں جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، شفا کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ نے کل عبداللہ کو کیا کچھ نہیں کیا؟ حرام چور، جس لڑکے نے اس گھر میں رہ کر ہمیشہ آپ کی عزت کی، آپ نے اس کے برے وقت میں اس کا سہارا بننے کے بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بھلا چاہتی ہوں، پیسے کے بغیر محبت کی ہانڈی نہیں پکتی، نازش بیگم نے دلیل دی۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا امی، شفا نے دو ٹوک کہا۔ پیسہ تو آج ہے کل نہیں، لیکن جو انسان مخلص ہو وہ قسمت سے ملتا ہے، اور عبداللہ مخلص ہے۔ مجھے نہیں چاہیے محل، نہیں چاہیے مجھے دبئی کی سیر، میں عبداللہ کے ساتھ دال روٹی کھا کر بھی خوش رہ لوں گی۔ تم ابھی بچی ہو، جذبات میں فیصلہ کر رہی ہو، کل کو جب بھوک لگے گی تو سب محبت بھول جائے گی، نازش بیگم نے طنز کیا۔ بھوک تو تب لگے گی نا جب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھیں گے۔ عبداللہ محنتی ہیں، انہیں نوکری مل جائے گی، اور اگر نہیں بھی ملی تو ہم مل کر محنت کریں گے۔ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میں بھی کما سکتی ہوں۔ شفا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ امی میں عبداللہ کے ساتھ ایسے ہی خوش ہوں، چاہے وہ کروڑ پتی ہو یا بے روزگار۔ آپ کیوں میری خوشیوں کے بیچ رکاوٹ بن رہی ہیں؟ اگر آپ نے زبردستی کی تو یاد رکھیں آپ اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ نازش بیگم حیرت اور صدمے سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے شفا سے کبھی اتنی بغاوت نہیں دیکھی تھی۔ شفا نے بات ختم کی اور مڑ گئی۔ دروازے پر عبداللہ کھڑا تھا۔ وہ شاید اپنی فائل لینے آیا تھا جو غلطی سے رحمت صاحب کے پاس رہ گئی تھی، لیکن اس نے شفا کی ایک ایک بات سن لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ ویرانی ختم ہو چکی تھی۔ شفا کے الفاظ نے جیسے اس کے مردہ وجود میں نئی جان پھونک دی۔ شفا نے اسے دیکھا، دونوں کے درمیان خاموشی مکالمہ ہوا۔ عبداللہ کی نظروں میں شرمندگی اور تشکر تھا، اور شفا کی نظروں میں وہ مان جو کہہ رہا تھا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ یہ خط تمہارے نام ہے شفا، یاسمین پھوپھو کی لرزتی ہوئی آواز نے شفا کے قدموں کو دہلیز پر ہی منجمد کر دیا۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، لیکن رحمت منزل میں ایک عجیب سی ہلچل اور ساتھ ہی گہرا سکوت طاری تھا۔ عبداللہ کا کمرہ کھلا ہوا تھا، الماری کے دروازے واں تھے اور بینگرز خالی جھول رہے تھے۔ شفا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بھاگ کر اندر آئی۔ یاسمین پھوپھو بستر کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ رحمت صاحب کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر مندی اور ایک چھپی ہوئی ستائش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ چلا گیا شفا، میرا بچہ چلا گیا، یاسمین پھوپھو نے ہچکیوں کے درمیان کہا اور لفافہ شفا کی طرف بڑھا دیا۔ شفا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ اس پر خوش خط تحریر میں صرف ایک لفظ لکھا تھا،
شفا کے لیے۔ اس نے لفافہ کھولا، کاغذ کی تہوں سے عبداللہ کی عطر کی وہی جانی پہچانی خوشبو آئی جس نے شفا کی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ میری شفا، میں بنا ملے جا رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے آئے تو میرے قدم وہیں رک جائیں گے۔ تم میری طاقت ہو، لیکن اس وقت تم ہی میری سب سے بڑی کمزوری بھی ہو۔ مومانی کی باتیں تلخ ضرور تھیں لیکن سچ تھی۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی اور نہ ہی چھت مہیا کرتی ہے۔ میں ایک ہڈارام اور ناکام شخص بن کر تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں دبئی جا رہا ہوں، مجھے ایک موقع ملا ہے، چھوٹی شروعات ہے لیکن راستہ اوپر جاتا ہے۔ مجھے صرف 2 سال چاہیے، 2 سال میرا انتظار کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو میرے پاس اپنا گھر ہوگا، اپنا نام ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا ہاتھ مانگنے کی حیثیت ہوگی۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی رابطہ کرنا، تمہاری آواز مجھے کمزور کر دے گی۔ بس دعا کرنا، تمہارا مجرم عبداللہ۔ خط کے الفاظ شفا کی نظروں کے سامنے دھندلا گئے۔ اس نے اس خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی چیخ نہیں نکلی، کوئی واویلا نہیں مچا، بس آنکھوں سے خاموش آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ نازش بیگم دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ چلو بلا ٹلی، لیکن ساتھ ہی عبداللہ کے اتنے بڑے قدم اٹھانے پر حیرت بھی تھی۔ بھاگ گیا نا آخرکار، نازش بیگم نے طنزیہ جملہ پھینکا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ وہ بھاگا نہیں امی، شفا نے اچانک سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی جس کی نازش توقع کر رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ بنانے گیا ہے اپنے آپ کو اور ہمارے مستقبل کو۔ شفا یاسمین پھوپھو کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے آنسو پوچھے۔ پھوپھو آپ روئے مت، آپ کا بیٹا شیر ہے، وہ جیت کر آئے گا، آپ دیکھنا۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ عبداللہ کی غیر موجودگی در و دیوار سے چھلکتی تھی۔ رحمت صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، جو ہر کام میں ان کا دایاں بازو تھا۔ یاسمین پھوپھو چائے نماز پر بیٹھ کر گھنٹوں دعائیں کرتی، اور شفا تو بالکل بدل گئی تھی۔ وہ چنچل شوخ لڑکی جو سارا دن چھت پر پتنگوں کے پیچھے بھاگتی تھی یا عبداللہ کو ستاتی تھی، اب ایک سنجیدہ اور پرسکون خاتون بن چکی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور گھر کی ذمہ داریوں میں ماں اور پھوپھو کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کوئی فون نہیں آیا، کوئی خط نہیں آیا۔ عبداللہ اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ وہ اپنی محنت میں ایسا گم ہوا کہ اس نے واپسی کے تمام راستے فی الحال مسدود کر دیے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک شام رحمت صاحب گھر آئے تو ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو مہینوں بعد دکھائی دی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ نازش، یاسمین، شفا، سب ادھر آؤ، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی جان، خیریت؟ یاسمین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ رحمت صاحب نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور مسکرائے۔ عبداللہ کا فون آیا تھا آفس میں۔ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ مٹھی میں بھیج لیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ یاسمین تڑپ کر بولی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے کچھ پیسے بھیجے ہیں۔ رحمت صاحب نے فخر سے سر اٹھایا اور نازش بیگم کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا ہے کہ شہر کے نئے سیکٹر میں کوئی ایک چھوٹا سا پلاٹ یا بنا ہوا گھر دیکھیں۔ وہ اپنی ماں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے گھر خریدنا چاہتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نازش بیگم کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ جس لڑکے کو ناکام سمجھ رہی تھی، ناکارہ سمجھ رہی تھی، اس نے صرف 6 مہینے میں اتنی رقم جوڑ لی تھی کہ گھر کی ڈاؤن پیمنٹ بھیج سکے۔ اتنی جلدی؟ نازش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں؟ بس کر دے نازش، رحمت صاحب نے سختی سے ٹوکا۔ میرا بیٹا دن رات ایک کر رہا ہے، وہ 2 شفٹوں میں کام کرتا ہے، صبح آفس، رات کو ٹیکسی۔ اس نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں تاکہ تم اس ہڈ حرام نہ کہہ سکو۔ شفا کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تیرنے لگے۔ اس کا یقین جیت گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا۔ مبارک ہو پھپھو، اس نے یاسمین کو گلے لگایا۔ مبارک ہو عبداللہ کا نیا گھر۔ رات کو شفا اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ چاند پورا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس آخری رات تھا جب وہ دونوں چھت پر ملے تھے۔ تم نے کر دکھایا عبداللہ، اس نے ہواؤں سے سرگوشی کی۔ میں جانتی تھی تم کر لوگے۔ اس نے الماری سے ایک لکڑی کا باکس نکالا۔ یہ وہ باکس تھا جس میں وہ اپنی سب سے قیمتی متاع رکھتی تھی، عبداللہ کا وہ آخری خط، اور اس کے ساتھ 25 بند لفافے۔ یہ پچھلے 6 مہینوں کی داستان تھی۔
عبداللہ نے منع کیا تھا کہ رابطہ مت کرنا۔ شفا نے اس کی بات کی لاج رکھی تھی۔ اس نے کبھی اس کا نمبر ملانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ رحمت صاحب کے پاس نمبر تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہر ہفتے جمعے کی شام عبداللہ کے نام ایک خط لکھتی۔ وہ خط کبھی پوسٹ نہیں ہوئے، وہ اس لکڑی کے باکس میں مقید ہو کر رہ گئے تھے۔ آج اس نے 26واں خط لکھنا شروع کیا۔ پیارے عبداللہ، آج پتہ چلا کہ آپ گھر خرید رہے ہیں۔ دل کر رہا ہے کہ چھت پر چڑھ کر پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ دیکھو یہ میرا عبداللہ ہے، وہی جسے سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ آج امی چپ ہو گئی، ان کے پاس کوئی تانا نہیں بچا۔ آپ نے اپنی خاموشی اور محنت سے سب کو جواب دے دیا، لیکن آپ جانتے ہیں مجھے گھر کی خوشی تو ہے، لیکن گھر سے زیادہ مکین کی یاد آ رہی ہے۔ یہاں سردیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کو یاد ہے نا پچھلی سردیوں میں آپ نے مجھے اپنی جیکٹ دی تھی جب ہم موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ آج وہ جیکٹ نکال کر پہنی تو لگا آپ نے پھر سے گلے لگا لیا ہے۔ میں وعدہ نہیں توڑ رہی عبداللہ، میں یہ خط پوسٹ نہیں کروں گی، یہ بس میرے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہیں۔ آپ وہاں اکیلے ہیں، لیکن آپ کی یادیں یہاں میرے ساتھ ہیں۔ جلدی آنا، اب یہ گھر بھی کانٹے کو دوڑے گا۔ فقط تمہاری منتظر شفا۔ اس نے خط تہہ کیا، اسے لفافے میں ڈالا اور باکس میں باقی خطوں کے اوپر رکھ دیا۔ 1.5 سال گزر گیا، وقت گزرتا رہا۔ دبئی کی ہر زدہ گرمی میں ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن سائٹ کی کیبن میں عبداللہ بیٹھا، نقشوں پر سر جھکائے کام کر رہا تھا۔ پسینہ اس کی پیشانی سے بہہ رہا تھا، اس کا رنگ دھوپ میں جل کر گندمی سے زیادہ گہرا ہو گیا تھا، اور چہرے پر ایک ٹھوس سنجیدگی آ گئی تھی جس نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھی کب کے جا چکے تھے، لیکن وہ اوور ٹائم لگا رہا تھا۔ ہر اضافی گھنٹہ اسے اس کے مقصد کے قریب لے جاتا۔ کام ختم کر کے اس نے ٹیک لگا کر کرسی پر سر رکھ دیا۔ تھکن سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ اس میں کوئی نوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر تھی۔ یہ شفا کی یونیورسٹی کی ID کارڈ کی تصویر تھی جو اس نے چوری چھپے حاصل کی تھی۔ تصویر میں شفا سنجیدہ تھی، لیکن عبداللہ کو اس کی آنکھوں میں وہ شرارت دکھائی دیتی تھی جو صرف اس کے لیے مخصوص تھی۔ تھک گیا ہوں شفا، اس نے تصویر پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ دیار غیر کی تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہاں کوئی نہیں تھا جو پوچھتا کہ تم نے کھانا کھایا، طبیعت کیسی ہے۔ کئی بار اس کا دل چاہتا تھا کہ فون اٹھائے اور بس ایک بار اس کی آواز سن لے۔ ہیلو، سننے کے لیے وہ بھی ترستا تھا، لیکن پھر اسے نازش بیگم کے وہ الفاظ یاد آ جاتے، ہڈرام کنگلا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ خود کو جھڑکتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یہ تصویر اور شفا کی یاد ہی اس کی زاد راہ تھی۔ جب بھی وہ ٹوٹنے لگتا، وہ آنکھیں بند کر کے تصور کرتا، شفا کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا، کوئی نہیں محبوب ہیں آپ میرے، کر لیں جتنا مجھے محسوس کرنا ہے۔ یہ جملہ اسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں کا احساس دیتا۔ ادھر پاکستان میں ہر جمعے کی شام شفا اپنی ڈائری کھولتی اور ایک نیا خط لکھتی۔ اس کے باکس میں اب لفافوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ ان خطوں میں اس نے ہر وہ بات لکھی تھی جو وہ عبداللہ سے کہنا چاہتی تھی۔ ایک خط میں لکھا تھا، آج میں گر گئی تھی سیڑھیوں سے، پاؤں میں موچ آئی ہے، بہت درد ہے۔ اگر آپ ہوتے تو یقیناً ڈانٹتے کہ دھیان کہاں تھا، اور پھر خود ہی گرم پٹی پہ باندھتے۔ آج درد کی دوا کھائی ہے پر آرام نہیں آ رہا، شاید دوا آپ کا لہجہ تھا۔ دوسرے خط میں تھا، آج پھوپھو کو آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ آپ کے پسند کی بریانی بنا کر روتی رہی، میں نے انہیں دلاسا دیا پر خود چھپ کر روئی۔ آپ کو ہچکیاں نہیں آتی کیا؟ یہ 1.5 سال کا عرصہ خاموشی کا تھا، لیکن روحانی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے جتنا شاید پاس رہ کر بھی نہ ہوتے۔ عبداللہ اینٹ سے اینٹ جوڑ کر مکان بنا رہا تھا، اور شفا اپنے خطوں کے لفظوں سے
امید کا محل تعمیر کر رہی تھی۔ رحمت صاحب کے ذریعے گھر کی رجسٹری ہو چکی تھی۔ گھر چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ شفا نے چھپ کر جا کر اس گھر کو باہر سے دیکھا۔ اس کی در دیوار پر اسے عبداللہ کی محنت لکھی نظر آئی۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، شفا کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ 1.5 سال ہو گیا تھا، اب صرف 6 مہینے باقی تھے۔ صرف 6 مہینے۔ اس نے سرگوشی کی، پھر یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر ان کے صبر کا آخری اور سب سے کٹھن امتحان لینے والی تھی۔ انتظار جب طویل ہو جائے تو امید کی لو مدھم پڑنے لگتی ہے۔ شفا کے لیے 2 سال کا عرصہ ایک صدی بن کر گزرا، اور جب وہ آخری مہینہ آیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے نئے کپڑے سلوائے، عبداللہ کی پسند کے رنگ چنے اور اس لکڑی کے باکس کو صاف کر کے تیار رکھا جس میں اس کے دل کے ڈھیروں راز خطوط کی شکل میں محفوظ تھے۔ لیکن پھر ایک شام رحمت صاحب جب گھر لوٹے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا ابا؟ عبداللہ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی؟ شفا نے دوڑ کر ان کے قریب آتے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ رحمت صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور شفا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، وہ ابھی نہیں آ رہا۔ کمپنی نے اسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا انچارج بنا دیا ہے اور اس کی چھٹی کینسل کر دی۔ اسے مزید 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کرنا پڑا۔ شفا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ ستارے بجھ گئے جیسے کسی نے چلتی سانسوں کی ڈوری کاٹ دی ہو۔ 1 سال اور؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے خود نہیں بتایا ابا، کیا اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ وہ مجبور ہے بیٹا، اس نے کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائے گا۔ اس نے تمہارے لیے بہت دعائیں اور پیار بھیجا ہے۔ شفا بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات اس نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اس نے وہ لکڑی کا باکس اٹھایا اور الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیل دیا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ 3 سال کا انتظار کیا ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتی تھی جس نے ہر پل عبداللہ کے نام کی تسبیح پڑھی تھی۔ 1 سال بعد وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، چاہے دل کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو۔ 3 سال مکمل ہو چکے تھے۔ رحمت منزل میں خاموشی کا راج تھا۔ یاسمین پھوپھو اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی، لیکن شفا ابھی بھی وہیں تھی۔ اس کا رشتہ اب ایک خاموش عہد بن گیا تھا جس پر نازش بیگم نے بھی اب بولنا شروع کر دیا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شفا چھت پر کھڑی تھی، وہی چھت، وہی منڈیر، وہی یادیں اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اس نے سادہ سا سفید لباس پہن رکھا تھا اور کندھوں پر دوپٹہ بے ترتیبی سے پھیلایا ہوا تھا۔ اس کی رنگت کچھ پیلی پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں اب وہ شوخی نہیں بلکہ ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اچانک نیچے گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ شفا نے بے خیالی سے نیچے دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی سے ایک وجیح نوجوان باہر نکلا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پہ چشمہ اور چال میں وہ وقار تھا جو صرف محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نوجوان رکا۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی، شفا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ وہی تھا، اس کا عبداللہ، اس کے دل کا مکین، اس کی خوشیوں کا مرکز۔ کیا وہ واپس آ گیا یا پھر یہ نظر کا دھوکہ ہے؟ وہ ساکت کھڑی رہی یہاں تک کہ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چانپ سنائی دینے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ شفا کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ مڑی اور سامنے دیکھا۔ دروازے پر عبداللہ کھڑا تھا۔ اب وہ 3 سال پہلے والا لڑکا نہیں رہا۔ اب وہ ایک مکمل مرد تھا جس کی آنکھوں میں دنیا فتح کرنے کا یقین تھا۔ دوپٹہ ابھی بھی صحیح سے نہیں ڈالا تم نے؟ عبداللہ کی وہی بھاری اور روبدار آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی۔ شفا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، بس اسے دیکھتی رہی جیسے کوئی خواب ہو۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی سی مسکراہٹ تھی۔ 3 سال 7 مہینے اور 12 دن بعد
دیکھ رہا ہوں تمہیں، ایک لمبا عرصہ تمہاری یاد میں گزرا، کیا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ شفا نے تڑپ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آپ کیوں آئے؟ آپ کو تو اپنی نوکری اور اپنے کانٹریکٹ سے محبت تھی نا؟ چلے جائیں واپس، وہ روتے ہوئے بولی۔ عبداللہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے شفا کے آنسو پوچھ رہے تھے۔ میں ان کاغذوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا شفا، میں تمہارے لیے ایک ایسا محل بنا رہا تھا جہاں تمہیں کوئی کنگلے ہونے کا طعنہ نہ دے سکے۔ میں تمہیں وہ وقار دینے گیا تھا جو تمہارا حق تھا۔ مجھے وقار نہیں چاہیے تھا، مجھے آپ چاہیے تھے، شفا نے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں کیسے جی ہوں؟ ہر ہفتے آپ کو خط لکھتی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید آپ سن لیں گے۔ عبداللہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے شفا، ماموں مجھے سب بتاتے تھے۔ تمہاری اداسی، تمہارے لکھے وہ خط جو تم کبھی پوسٹ نہیں کرتی تھی، انہی کی خبروں نے تو مجھے وہاں زندہ رکھا۔ اس نے شفا کو اپنے محفوظ حصار میں لے لیا۔ وہی تپش، وہی خوشبو، وہی احساس۔ شفا نے سکون سے آنکھیں بند کی، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ میں اب کبھی نہیں جاؤں گا، عبداللہ نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے یہاں اپنی کمپنی شروع کر لی ہے، اب میں ہوں، تم ہو اور ہمارا وہ چھوٹا سا گھر جو میں نے تمہارے لیے خریدا۔ شفا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچ؟ سچ؟ عبداللہ نے شرارت سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اب تو ماموں نے نکاح کی تاریخ بھی اگلے ہفتے کی پکی کر دی ہے، اب تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ شفا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے عبداللہ کے کان میں وہی پرانی سرگوشی دہرائی۔ شوہر تو آپ میرے تب ہی بن گئے تھے جب میں نے آپ کے لیے ضد کی تھی، اب تو بس مہر لگنا باقی ہے۔ عبداللہ ہنسا اور بھرپور فاتحانہ ہنسی۔ اس نے شفا کا ہاتھ تھاما اور اسے منڈیر کی طرف لے گیا۔ دیکھو شفا، سورج ڈھل رہا ہے لیکن ہماری زندگی کا نیا سورج اب نکلے گا۔ عبداللہ کی یقین دہانی پہ شفا نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، عبداللہ تھینک یو، آپ نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی، مجھے مالا مال کر دیا کہ آج مجھے اپنا دامن چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ شفا کے کہنے پہ عبداللہ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر دل والے مقام پر رکھا اور بولا، شفا یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو آغاز ہے۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا کی خوشیاں ڈھیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم یہ سب ڈیزرو کرتی ہو۔ عبداللہ کہنے پر شفا مسکرا دی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی خاموشی کو سن رہے تھے اور نیلا عنبر ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ شفا عبداللہ کے سینے پر سر ٹکائے کھڑی تھی جبکہ عبداللہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں گھیرا ہوا تھا۔ 3 سال کا انتظار ختم ہوا، 3 سال کی دوری کا خاتمہ ہوا اور 2 دلوں کے ایک ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ شفق کی سرخی ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی جیسے قدرت بھی اس ادھوری محبت کے مکمل ہونے پر جشن منا رہی ہو۔ رحمت منزل کی وہ چھت آج پھر ایک عہد وفا کی گواہ بنی، ایک ایسا عہد جو ہجر کی آگ میں تپ کر کندن بن چکا تھا۔ نیچے لاؤنج میں یاسمین پھپھو اور رحمت صاحب خوشی سے مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سچی خوشیوں کا عکس تھا۔ آج تو در و دیوار پہ مسکرا رہے تھے اور نازش بیگم خاموشی سے عبداللہ کے لائے ہوئے قیمتی تحائف کو دیکھ کر اپنی شکست تسلیم کر چکی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ محبت جیت گئی تھی اور انا ہار چکی تھی۔